ذرا تصور کریں، اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ کی زندگی کے وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی ہی سب کچھ ہے، مگر وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا سب سے اہم ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 10 نشانیاں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید یہ آپ کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 1، ایک دل کا سخت ہو جانا۔ جب انسان کا دل نرم نہ رہے، نصیحت سن کر بھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، قرآن کی تلاوت دل پر اثر نہ کرے، تو سمجھ لے کہ یہ دل کی سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ مومن کا دل ہمیشہ اللہ کے خوف اور محبت سے نرم رہتا ہے۔ اصرار کرنا، جب کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے اور اسے معمولی سمجھ کر توبہ بھی نہیں کرتا تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، ورنہ نشان بڑھتا رہتا ہے۔ یہ نشان بڑھتے بڑھتے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، نماز میں سستی۔ نماز اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب نماز میں سستی، تاخیر یا بالکل چھوڑ دینا معمول بن جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن میں ہے، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ دعاؤں کا قبول نہ ہونا، جب انسان دعا کرے اور بار بار کرے مگر دعائیں قبول نہ ہوں تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال اس کی دعاؤں کے درمیان رکاوٹ بن رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور کمائی حرام ہوتی ہے، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ نمبر 5، برکت کا اٹھ جانا۔ جب زندگی میں بے برکتی آ جائے، رزق میں کمی ہو، سکون نہ رہے تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، برے لوگوں کی صحبت۔ اگر انسان کی مجلس میں برے لوگ ہوں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں، برائیاں کرے اور اسے بھی گناہ کی طرف کھینچیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا خاص فضل نہیں رہا۔ حدیث میں ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس دیکھو تم کس سے دوستی کرتے ہو۔ نمبر 7، نیکیوں سے محرومی۔ جب دل نیکیوں کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پڑھنے، صدقہ دینے، مسجد جانے میں سستی ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی واضح علامت ہے، کھلی ہوئی علامت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، گناہوں پر خوش ہونا۔ اگر انسان گناہ کرے اور اسے خوشی محسوس ہو تو یہ خطرناک ترین کیفیت ہے۔ قرآن میں ہے کہ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں؟ موت کی یاد سے غفلت۔ مومن ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، مگر جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے وہ موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ حدیث میں ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ نشانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنے دل و جان پر غور کرنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی میں ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ندوی اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔